ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیوز سے 13 آپریشن کے اوپر مرکز اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے درمیان کھچاؤ تناؤ اب ایک باقاعدہ لڑائی کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ آج پاکستان کے وزیر دفاع نے ایک طویل پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اس آپریشن کے نتیجے میں جو یا اس سے پہلے نقل مکانی ہو رہی ہے اس کا تعلق مرکز کی پالیسی سے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بڑا آپریشن ہو رہا ہے۔ ہم اس پروگرام کے ایک حصے میں سینیٹر رانا ثناء اللہ خان جو وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور ہیں ان سے بھی بات کریں گے، اور آفتاب عالم صاحب صوبائی وزیر قانون خیبر پختونخوا کی حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ان سے بھی بات کریں گے کہ اس معاملے کے اوپر اب اتنے شواہد سامنے آ گئے ہیں تو اس کے بعد بحث کی گنجائش کہاں پر رہ جاتی ہے۔ ہم اسی پروگرام میں ناظرین آپ کو طلال چودھری کا جواب بھی سنائیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ 8 فروری کو کیا ہونے والا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو بند کر دینا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جو کرنا ہے ان کو کرنے دیں کیونکہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے بسنت کے معاملے کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر بحث جاری ہے۔ کس کی تصویر لگی پتنگ اڑ سکتی ہے، کس کی نہیں اڑ سکتی، اس کے اوپر عابد شیر علی نے ایک تنزیہ ٹویٹ کیا ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ہماری جو ٹاپ سٹوری ہے ناظرین بہرحال وہ ہے گھریلو تشدد کے سنگین ترین جرم کو باقاعدہ جرم قرار دینا اور اس کی وضاحت کے ساتھ بتانا کہ گھریلو تشدد کس کس طرز کا ہو سکتا ہے، کس کس کے خلاف ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر کون کون سی شکیں لاگو ہوں گی۔ اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بڑی بحث چل رہی ہے، لوگوں کے سوالات بھی ہیں اور ابہام بھی ہے، تو ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل لیڈر شرمیلہ فاروقی سے رابطہ کریں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ شرمیلہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک تو میں عموماً ایڈیٹوریل انڈورسمنٹس نہیں کرتا، لیکن اس بل کو جب میں نے پڑھا تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ایک بہت ہی اچھی کاوش ہے اور اس میں بتدریج اضافہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ گھریلو تشدد کا معاملہ پاکستان میں شاید سب سے زیادہ انڈر رپورٹڈ معاملہ بھی ہے اور اس کو بہت غیر سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ تو آپ کو اور تمام پارلیمان کو بہت مبارک ہو اور ہم سپورٹ کرتے ہیں آپ کو۔ اب ذرا اس کی تفصیل میں آ جائیے۔ ایک تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا بہت عرصے سے گھریلو تشدد کا معاملہ چل رہا ہے، تو اس بل کو موو کرنے کے خاص محرکات کیا تھے؟ کوئی ڈیٹا تھا، کوئی انفارمیشن تھی، کوئی خاص کیس تھا یا پارلیمان کے اندر بحث تھی؟ کیا محرکات کیا تھے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا اور اس بل کو اٹھایا اور اپنے پروگرام میں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے مجھے بلایا۔ آئی ریئلی اپریشیٹ دس، کیونکہ میں سمجھتی ہوں جس طریقے سے آپ نے بھی یہ بھی ذکر کیا کہ گھریلو تشدد ایک ایسا گمبھیر ایشو ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ہر دوسرے گھر میں، اگر ہر گھر میں نہیں تو ہر دوسرے گھر میں تو کسی نہ کسی فارم میں ضرور ہے۔ اس کو لانے کے محرکات یہ تھے طلعت صاحب، بیکاز میں جب سندھ اسمبلی میں بھی تھی تو وہاں پر بھی اس پہ قانون سازی ہوئی تھی، اور چونکہ ایز اے خاتون رکن ان دا سندھ اسمبلی آلسو اینڈ دین ناؤ ان دا نیشنل اسمبلی، ہمارے پاس گھریلو تشدد کے حوالے سے مختلف واقعات اور معاملات اور خواتین کے ایشوز آن اے ڈیلی بیسز آتے ہیں، اینڈ اوور دا لاسٹ کپل آف ایئرز یہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ میں اپنے ارد گرد بھی دیکھتی ہوں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احبابوں میں، ڈومیسٹک سٹاف کے گھروں میں، ہر جگہ اتنے زیادہ ایشوز ہو گئے تھے کہ، اور کیونکہ یہ بل آئی سی ٹی میں نہیں تھا، اسلام آباد کے لیول میں نہیں تھا، سندھ میں تو موجود ہے، تو اس کو وہاں پر لانا اور وہاں پر اس کو باقاعدہ ایک قانون بنانا بہت ضروری تھا۔ یہ بل لانا آسان نہیں تھا طلعت صاحب۔ اس بل کے اوپر بہت سارے چیلنجز تھے، بہت سارے ایشوز تھے، کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ٹریویل میٹرز ہیں، گھریلو معاملات ہیں، یہ تو گھر میں آپس میں بیٹھ کے حل ہو جائیں گے، اس کے اوپر آپ پارلیمنٹیرینز کی آپ بات کر رہی ہیں جو آپ کے کولیگز ہیں، پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہے ہیں، جب آپ نے اس بل کے لیے سپورٹ اکٹھی کی تو وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی فروہی معاملہ ہے اور گھر کے اندرونی معاملات ہیں، یہ وہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے انہوں نے بھی باتیں کی، کچھ پارلیمنٹیرینز نے، میرے کولیگز نے بات کری، اور جب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہو رہا تھا تو سب سے زیادہ احتجاج اس کو اپوز JUIF کی خواتین نے کیا۔ اب جو اہم چیز ہے، یہ بل صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، اس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں،
اس میں بچے بھی شامل ہیں, اس میں ٹرانسجینڈر بھی شامل ہیں, اس میں ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز بھی شامل ہیں, اینڈ اینی ادر ولنریبل پرسن, بزرگ لوگ ہیں, عمر رسیدہ لوگ ہیں, معذور لوگ ہیں, جو بھی بزرگ لوگ ہیں, بہت سے لوگ ہیں, ایوری بڈی. یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی صرف خواتین کے لیے ہے اور خواتین کو تحفظ دے رہا ہے, یہ گھر میں جو افراد ہیں, جو بھی ایگری پرسن ہے, اس کو تحفظ دے رہا ہے. ہم نے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ڈالی تھیں وہ جس کے اوپر جب یہ قومی اور اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہوا تو اس کے اوپر چند اعتراضات ایوان صدر کی جانب سے آئے. پھر جب یہ ایونچولی جوائنٹ سیشن سے پاس ہوا تو وہ اعتراضات ہم نے اس پہ نکال دیے گئے تھے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے طلعت صاحب کہ اگر آپ ایک تو آفیشیل ڈیٹا ہمارے ملک میں نہیں ہے ٹھیک آن ڈومیسٹک وائلنس, ایون آن جینڈر بیسڈ وائلنس. چند ایک این جی اوز ہیں جو اس کے اوپر کام کرتی ہیں, کچھ اخبارات کی کلپنگز ہیں, جو کچھ رپورٹڈ کیسز ہیں, بٹ دے آر آلسو سو ایور ویلمنگلی امپورٹنٹ, اور اس ایسے نمبرز ہیں اور وہ نمبرز ایسے ہیں کہ ان کی کہیں داد رسائی نہیں ہو رہی ہے. عدالتوں میں اگر کوئی کیسز پہنچ بھی جاتے ہیں تو ان میں جو سزا ملتی ہے یا جو ڈیسیشنز آتے ہیں وہ نیگلیجبل ہیں. اٹ از سو انفارچونیٹ. ٹھیک ہے. یہ بل کو ایک جو چیز جس نے اپوز کیا وہ یہ بھی کیا تھا آپ قانون تو لے آئیں گی لیکن اس پہ عمل تو ہونا نہیں ہے. لیکن دا امپورٹنٹ تھنگ از طلعت صاحب, جو لوگوں کی سمجھنے کی بات ہے کہ قانون سازی کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, عمل پر آتے ہیں. میرے خیال میں یہ عمل نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ عمل نہیں کے کہ ہم حوالے سے قانون سازی نہ کریں, پروسیس کو بہتر کریں. بالکل. اب عمل کے اوپر آ جاتے ہیں. قتل ہوتے ہیں نا, قتل کا قانون. بالکل عمل کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ اس کے اندر بہت اچھی بات ہے کہ ذہنی اور نفسیاتی تشدد کی صورت میں بھی قابل گرفت جرم ہے. یہ تذلیل ہے, گالم گلوچ ہے, دھمکیاں دینا ہے, خوف میں مبتلا کرنا ہے, جسمانی اذا پہنچانی ہے, ہراساں کرنا ہے, کردار کشی ہے, دوسروں کے ساتھ گھر میں رہنے پر مجبور کرنا ہے. یہ بہت سارے ایسے زاویے ہیں جو چار دیواری کے اندر ہی دب جاتے ہیں, لیکن اب یہ قانون کا حصہ بن گیا. اب اگلا سوال جو بڑا یہ ہے کہ قانون تو آپ نے بنا دیا, بہت اچھی بات ہے, لیکن قانون کا مقصد ہے اس مسئلے کا تدارک کرنا. تو یہ جو عمل ہے, شکایت لے کے جانی ہے آپ نے عدالت میں, اور عدالت کا ماحول آپ کو پتہ ہے, یہ پروسیس بہت ہی تکلیف دہ ہے. تو جو خاتون یا بزرگ یا معذور شخص جو ہے وہ چار دیواری کے اندر اپنا تحفظ نہیں کر سکتا, وہ اتنی طویل چھلانگ کیسے لگائے گا, عدالت تک کیسے پہنچے گا؟ دیکھیے طلعت صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اتنی اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں میں, اور لوگ اب اپنے رائٹ کے لیے بات کرتے ہیں. لوگ اگر اگریوڈ ہوتے ہیں نا تو دے وانٹ اس کا جس طرح آپ نے کہا نا, اس کا ازالہ چاہتے ہیں. اور اس قانون کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت جاتا ہے تو 7 دن کے اندر عدالت نے اس پہ کوئی نہ کوئی انٹرم آرڈر پاس کرنا ہے, چاہے وہ پروٹیکشن آرڈر ہو, چاہے یہاں تک ہو سکتا ہے جس طرح ابھی آپ نے بات کری نا کہ زبردستی گھر میں ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنا جہاں پر کسی خاتون کو یا کسی مرد کو یا کسی بچے کو یا بوڑھے کو جان کا خطرہ ہو, تو عدالت یہ بھی آرڈر کر سکتی ہے کہ وہ شخص جو اسے ہراساں کر رہا ہے یا اس کو باڈیلی ہارم پہنچا سکتا ہے, اس کو گھر سے باہر جانے کی آرڈر کر سکتی ہے. اکثر ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو گھر ہوتا ہے یا جو جگہ ہوتی ہے وہ گھر کے مالک کے نام پہ ہوتی ہے, اکثر عورتوں کے نام پہ نہیں ہوتی ہے. لیکن یہاں پر وہ عورت کے نام پہ ہو یا نہ ہو, عدالت یہ فیصلہ کر سکتی ہے لوکنگ ایٹ دی ایویڈنس کہ اس شخص کو کہے کہ آپ گھر سے باہر چلے جاؤ, اور یہ جو اگریڈ پرسن ہے وہ اس گھر میں رہے, یا کہیں کسی پروٹیکشن ہاؤس کے اندر یا کسی سیف ہاؤس کے اندر اس کو منتقل کر سکتی ہے. اس کے اندر ہم نے پروٹیکشن کمیٹیز بھی بنائی ہیں ڈویژنل لیول کے اوپر, کیونکہ اکثر جو لوگ جاتے ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی کہ کس طریقے سے عدالت میں جائیں, کیا کریں, پیسے نہیں ہوتے, سمجھ نہیں ہوتی, وسائل نہیں ہوتے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے پروٹیکشن کمیٹیز بنائی ہیں جہاں پر جن کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں. پروٹیکشن آفیسرز کا اس میں ہم نے پروویژن دیا ہے کہ پروٹیکشن آفیسرز ول لک آفٹر the well-being of the aggrieved person. So بہت سارے ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ ایسے کوئی ہم سوشل میڈیا پر اس کا کوئی فٹ پرنٹ کسی جگہ پر آپ اس کی ویب سائٹ بنا رہی ہیں, ایزی ٹو ایکسیس آن لائن, کیونکہ چار دیواری سے نکلنا اور چادر میں لپٹے ہونا, میں خواتین کے حوالے سے بالخصوص بات کرتا ہوں کیونکہ ان کی ایکسیس کے بڑے مسائل ہیں, بچے بھی اس کے اندر آتے ہیں, اور عموماً بچے اور خواتین کی تذلیل, ان کے خلاف تشدد جو ہے اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا اس کی ویب سائٹ کو بھی آپ سمجھتی ہیں کہ بننا چاہیے تاکہ آسانی سے کمپلینٹس ہو جائیں, اور ایسے بہت سارے ماڈل موجود ہیں ہمارے پاس؟
देखिए इसके अब जो रूल्स बनेंगे, क्योंकि कानून जब बन जाता है और सदर मुमलिकत ने अब इसको साइन कर दिया है, तो अब इसके रूल्स बनेंगे और रूल्स के अंदर हमने बहुत सारी डेफिनेशन देनी है। रूल्स के अंदर भी हमने ये चीज़ें डालनी है कि हमने इसकी आगाही कैसे पहुंचानी है घर घर तक, सोशल मीडिया के थ्रू, ऑन ग्राउंड कैंपेनिंग के थ्रू, ताकि लोगों को पता हो ये कानून मौजूद है और इस कानून से मदद लेने के लिए क्या तरीक़ेकार है, आप कहाँ जा सकते हैं। हेल्पलाइन बनाने की ज़रूरत है, ताकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप कहीं जा नहीं सकते, आप घर में बंद हैं, महसूर हैं, योर ओन होम इज़ नॉट योर सेफ स्पेस, लेकिन आपके पास एक ही मौका होता है कि कोई कॉल करके किसी को बुला लें। तो वी नीड टू मेक दैट हेल्पलाइन जहाँ पर कोई भी एग्री पर्सन है कॉल करके मदद के लिए आपको बता सके, एंड दैट नीड्स टू हैव अ वन विंडो ऑपरेशन। देखिए मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे, अगर वर्बल अब्यूज़ की बात, इट्स योर वर्ड अगेंस्ट माइन, या इसके अंदर जहनी जो तशद्दुद की बात की गई है, वो अगेन इट्स योर वर्ड अगेंस्ट माइन, क्योंकि एक औरत को अगर ये बार बार आप कहते रहोगे कि आप हामला नहीं हो रही, आप इस घर का वारिस पैदा नहीं कर रही, कहते रहेंगे, एक औरत का जहनी जो दबाव होता है जहन पे, वो बर्दाश्त करके वो एक बहुत तकलीफ दे, वो शायद एक जो थप्पड़ होता है या जो जिस्मानी तकलीफ होती है उससे कहीं ज़्यादा होता है। सो इसके अंदर हमने एक हेल्पलाइन बनानी है और हमने इसको एक फूल प्रूफ मेथड के तरीके से आगे लेके चलना है, बिकॉज जेंडर बेस्ड वायलेंस इस मुल्क में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है। जी बिल्कुल, बच्चों के साथ जो आप छुपा के रखते हैं, जी, चार दीवारी के अंदर बुजुर्गों के साथ करते हैं जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, बुजुर्गों के साथ, बूढ़े माँ बाप के साथ, घर का जो मालिक है, बेटा है या बहू है, वो खर्चा नहीं उठा रहे या वो उनकी दवाइयों के पैसे नहीं दे रही, ज़हनी तौर पे उनको मफलूज कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड यू नो तलत साहब, आप एक बहुत ही सीनियर और समझदार और बहुत ही प्रैग्मेटिक जर्नलिस्ट हैं, आप जानते होंगे, आपके इर्द गिर्द भी आपने देखा होगा कि हर दूसरे तीसरे घर के ना कहीं किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है इस किस्म का, एंड दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ना खत्म होने वाली मिसालें हैं, ना खत्म होने वाली मिसालें, हमने मुंह दूसरी तरफ करने से मामलात ख़त्म नहीं हो जाते। बस हम यही कहेंगे कि आप इस बिल के बाद में इम्प्लीमेंटेशन के जो मामलात हैं उसके ऊपर से आप नज़र ना हटाइएगा, हमारी सपोर्ट अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये बिल बड़ा अहम है क्योंकि ये उन मामलात को टैकल कर रहा है जिनको हम इज़्ज़त, गैरत, नाम नहाद मर्दानगी के नाम के ऊपर छुपा देते हैं और चार दीवारी के अंदर जो मजालिम करते हैं वो थानों में या सड़कों पर होने वाले मजालम या दहशतगर्दों के हाथों होने वाले मजालम से कहीं ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, लेकिन हम उनको छुपा देते हैं। तो ये छुपाने की अब बात नहीं है, ये मामला सामने आ गया है और इसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना है। प्रोग्राम हमारा जारी है। नाज़रीन, आज ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और KP में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रिप्रेजेंटेटिव है सियासी, उनके साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अंदर बड़ी अहम बातें की। ये इशू जो तिरा वैली के ऑपरेशन के हवाले से है, अब एक बड़ी कौमी और बैन अवी ख़बर बन रहा है। इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि वो एक बड़े हमजा स्टेडियम के अंदर आफरीदियों का जिरगा बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया या अपनी मर्ज़ी से गए। तो मामला किसी और तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन पहले ज़रा सुन लेते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने इस ब्रीफिंग में क्या कहा और उसके बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं आफ्ताब आलम साहब, सूबाई वज़ीर कानून, उनसे भी बात करेंगे और सेनेटर राना सनाउल्लाह खान भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। ऑपरेशन का वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता, एक नंबर। दूसरे नंबर पे कि ये माइग्रेशन जो है ये एक रूटीन है। TTP जो तकरीबन अपने बाल बच्चों के समेत वहाँ पे रहते हैं, 400-500 के करीब उनकी तादाद है। यहाँ पे 12,000 एकड़ के ऊपर हेम्प काश्त होता है, जो उसके डिविडेंड्स जो हैं वो वहाँ पे जो सियासी लोग हैं या उनकी जेब में जाते हैं या TTP की जेब में जाते हैं। ये सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स हैं जिसमें ये सारी माइग्रेशन वगैरह जो है कि और उसका सारा पैकेज है बीच। इसमें कोई दफाई जो वहाँ पे अफवाज जो हैं, फौज जो वहाँ पे तैनात है या उस इलाके में, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे में के और सूबाई हुकूमत में तय पाई।
आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपने ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यकीनन देखी होगी। ये रिमाइंडर के तौर पे हमने उनकी एक समरी चलाई। मैं ज़रा बात को किसी और ज़ाविये से शुरू करना चाहता हूँ। आप ने ख़ुद भी सुना होगा, वहाँ पर मौजूद थे चीफ मिनिस्टर आपके KP के। उन्होंने कल असम्बली में बयान में कहा कि दहशतगर्द घरों में आते हैं और खाना मांगते हैं। जब उनको खाना दिया जाता है, क्योंकि दहशतगर्द हैं, तो फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वाले आते हैं, वो कहते हैं इनको खाना क्यों दिया। क्या वाक़तन ये बयान जो है अब वो तमाम आर्गूमेंट कि जी हमें हालात पर काबू पाने के लिए कोई और रास्ता अख्तियार करना चाहिए, उसको डिफीट नहीं कर रहा? जब दहशतगर्द चूल्हे तक पहुंच जाता है तो उसके बाद फिर ये बहस के किसने किसको निकाला, क्या फिरोही नहीं बन जाती? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया आपका तलत साहब। देखें, इस तरह है कि अनफॉर्चुनेटली 2 दिनों से जो बयानिया बनाया जा रहा है कि ना कोई ऑपरेशन हो रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा, ना हमने इनखला का कहा है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा यू टर्न है उनकी तरफ से। उसकी वजह यह है कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर है। जहाँ तक हालात का ताल्लुक़ है तो उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन देखें, ये रवैया सारी पाकिस्तान को पता है कि फ्लोर ऑन द हाउस जो है वो कहा गया कि ऑपरेशन भी करेंगे और ढंकी की चोट पे ही करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई, DGSPR साहब की बातें, और वो भी मेरे ख्याल में रिकॉर्ड के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर यू टर्न लेना और सूबाई हुकूमत को इस चीज़ में जो है वो बदनाम करना, लेकिन सूबाई हुकूमत तो ये ब्लेम गेम, अगर मैं कटकला में वैसे मैं जानना चाहता हूँ, सूबाई हुकूमत को तो ओन करना चाहिए। जब सूबाई हुकूमत का चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि दहशतगर्द घर के चूल्हे तक पहुंच गए हैं, तो उसके बाद तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऑपरेशन जो है वो तो चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, कोई नई वहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। लेकिन अगर होता भी है तो आपको पता है जब दहशतगर्द घरों पर कब्जे की सूरत में आ रहे हो तो फिर क्या करे रियासत वहाँ पर? आपको तो ओन करना चाहिए ना, आप उसके ऊपर एतराज़ करते हैं। देखें, हम तो यही कह रहे हैं ना कि फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये ले लें कि क्रॉस बॉर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, ये किसकी वजह से आए, किसकी माँ पे आए, किन्होंने जो है निगोसिएशन की जुलाई 2023 में जाके तो अफ़गानिस्तान एक वफद जाके तो उन्होंने नेगोशिएशन की, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये उठाए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लोग हैं, लेकिन लोग अब से नहीं है, लेकिन उनके सर पे किसी का हाथ था। इस तरह नहीं थे कि वो इंडिपेंडेंट थे। ये तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे है, गुड और बैड और ये चीज़ें फलाना ढिमकाना। तो मैं आपकी तमाम बातें मान लेता हूँ, मैं आपकी तमाम बातें मान लेता हूँ। मेरा सिर्फ सवाल ये है, मैं आपकी तमाम बातें मान लेता हूँ, अगर इसके ऊपर हम लंबी बहस कर सकते हैं, उधर नहीं जाते। मान लेते हैं कि जो आपने कहा ये गुड और बैड तालिबान थे, इसको प्रोटेक्ट किया गया, किसी को बचा के रखा, किसी को दोबारा आबाद कर दिया, ये बिल्कुल हुआ। लोग, आपने फरमाया लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अब गुजारिश ये है कि लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वो दहशतगर्द हैं, वो बच्चों के ऊपर हमले करते हैं, स्कूलों पर हमले करते हैं, पुलिस के ऊपर हमले करते हैं, उनको क्या निकालना नहीं है? और निकालने के लिए क्या करें, इसके ऊपर आइए ना। देखें तलब साहब, बिल्कुल ये जो एक्शन भी लेते हैं, IOBs भी इन्होंने किए हैं, इन्होंने एडमिट भी किया कि हमने हज़ारों IOBs किए हैं, लेकिन उनका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। आप बाजौड़ की मिसाल ले लें ना। बाजौड़ में क्या हुआ, इन्होंने ये एडमिट किया कि 500-600 लोग हैं या 700 मैक्सिमम लोग हैं, पिछले कई महीनों से लगे हैं, ये रिज़ल्ट किसी के सामने। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि लोगों में ट्रस्ट डेफिसिट है। आप एक सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं ले रहे उस चीज़ में, और ये किस तरह हम आपके साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आप ऑपरेशन कर दें। अवाम कभी भी ये नहीं देखती कि आपने उन लोगों को जो कसूरवार हैं उनको डैमेज किया हो। तो मेरे ख्याल में फिर शकूक व शुबा भी बढ़ते हैं, हुकूमतों में भी बढ़ते हैं, सियासी लोगों में भी बढ़ते हैं। तो ये सारा अगर आपको ये जमानत दे दी जाए, अगर आपको ये ज़मानत दे दी जाए, सूबाई हुकूमत को ये ज़मानत मिल जाए, और ये ज़मानत से मुराद ये नहीं है कि इसके अंदर कोई भाव ताव होगा, बैठ के आपने एपिक्स कमेटी के ज़रिए तय कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ज़मानत मौजूद हो कि ऑपरेशन डिसाइसिव होगा, इन लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा और हतमी तौर पर इनको सज़ाएँ दी जाएंगी और कोलैटरल डैमेज मिनिमाइज़ किया जाएगा,
تو آپ کو پھر ظاہر اس پر اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ ظاہری بات ہے ان کو دیکھیں، کور کمانڈر صاحب کو بھی اسپیشل سیکیورٹی کمیٹی میں اسپیکر صاحب نے طلب کیا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اب آتے ہیں کہ نہیں آتے. اور جہاں تک ہماری صوبائی حکومت کا تعلق ہے تو ہم تو بارہا ان کو کہتے رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں ایٹ لیسٹ لیا جائے، افغانستان کے معاملات میں ہمیں اعتماد میں لیا جائے، خیبر پختونخوا یا قبائلی اضلاع کے معاملات میں ہمیں اعتماد میں لیا جا رہا. لیکن میرے خیال میں یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی جی صاحب نے دھڑلے سے یہ ایڈمٹ کیا ہوا ہے اپنے پریس کانفرنس میں کہ ہم کریں گے اگر وہ چاہیں گے بھی یا نہیں بھی چاہیں گے. آپریشن تو کریں گے، مقصد یہ ہے کہ لیکن مجھے ابھی آپریشن سے جو یہ یو ٹرن لے رہے ہیں، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیا آپریشن نہیں ہو رہا، موجودہ آپریشن کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. چلیں اس کے اوپر واپس آتے ہیں. حکومت کا ایک جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آج خواجہ آصف نے بھی اس کو بتایا اس کے بارے میں، اس کے بعد انفارمیشن منسٹر اس کو ٹویٹ بھی کیا، جو 26 اور 25 میں جس کا اجرا ہوا، جس کے تحت اس والنٹری موومنٹ لوگوں کی، وہ آپ کا جو ڈیپٹی کمشنر ہے وہ اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. اس کے اندر یہ الفاظ میرے نہیں، اس کے اندر لکھا ہوا کہ از خود اپنی مرضی سے یہ لوگ وہاں سے نکلیں گے کیونکہ وہاں پر ہم نے کارروائی کرنی ہے. اور اس صوبائی حکومت کا، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ریلیف ریہیبلیٹیشن اینڈ سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے. تو آپ کو تو دسمبر سے پتا تھا کہ لوگوں نے نکلنا ہے. طلعت صاحب دیکھیں، ڈی سی صاحب جو ہیں وہ جرت نہیں کر سکتے. میرے خیال میں وہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو بھی سمجھ ہے، ساری دنیا کو سمجھ ہے کہ وہ یہ جرت نہیں کر سکتے. تو ظاہری بات ہے انہوں نے جو ہے فائلوں کا بیڈ جو ہے وہ کسی طریقے سے بھرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے جو بھی ریزن لکھی ہیں وہ لکھی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ریلیف ان کو دینا تھا، ہم اپنے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں دیکھ سکتے تھے. اور یہ تو میرے خیال میں آپ لوگوں کا مین سٹریم میڈیا تو میری نظروں سے نہیں گزرا کہ وہاں پہ گیا ہو، کسی کا انٹرویو کیا ہو. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیوز موجود ہے کہ وہاں پہ لوگ خود کہتے ہوتے ہیں کہ ہمارے آپ نے مجھے ویڈیوز بھیجی ہیں، میں نے دیکھی ہیں. جی بالکل، آپ نے ویڈیوز مجھے بھجوائی ہیں، ہم نے دیکھی ہیں، ہم نے سنی ہیں. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیوں نہیں ہم نے اس وقت چلائیں. اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پروگرام کے اوپر، اس وجہ سے کہ ہمیں اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنا تھا. آپ نے جو مواد بھجوایا ہم اس کو ضرور چلائیں گے جب ہم اس کو اوتھینٹیکیٹ کر پائیں گے. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب، آج ایک بڑی تفصیل کے ساتھ حکومت کے نمائندہ منسٹرز کی طرف سے، منسٹر دفاع کے اور انفارمیشن کے موجود تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جس کے اندر کہا گیا کہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا. اب آفتاب صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ معاہدے کے ذریعے انخلا کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیا کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا، تو اس میں تو کھلا تضاد ہے. اگر پرانے ہی آپریشن چل رہے ہیں تو ان کو ویسے چلاتے رہیں جیسے پہلے چل رہے تھے انخلا کے بغیر. اب انخلا اتنے لوگوں کا ہوا ہے تو رانا صاحب کچھ نہ کچھ تو اون کرے، نہ کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پر، وہ بتائیں صوبائی حکومت کو. دیکھیں، صوبائی حکومت کو جو مجھے انفارمیشن ہے یا اس بارے میں جو میں نے معلوم کیا ہے کہ جس طرح سے آپریشنز تو جاری ہیں، یعنی جن کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کہا جاتا ہے، تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ جو تیرا ویلی ہے وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گرد موجود ہیں، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا رقبہ، کوئی 10-12 ہزار ایکڑ ایسا رقبہ ہے جہاں پہ افیم اور بھنگ اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ کاشت ہوتی ہیں. اور وہاں کے پہ ایک بہت بڑی یعنی ان معنوں میں انڈسٹری کہہ لیں آپ کہ وہاں پہ مقامی لوگ بھی کچھ ملوث ہیں، اور جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی وہاں سے اچھی خاصی انکم بھتا ان کو بھی مل رہا ہے. تو اس علاقے میں آپریشن جو ہے وہ جب کیا جانا طے ہو گیا اور انٹیلیجنس جو ہے وہ مکمل ہو گئی، تو اس کے بعد اگر ان لوگوں کو کہا گیا کہ بھئی ہم یہ آپریشن جو ہے وہ جب شروع ہوگا، انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں
یا آپ جو ہے وہ کسی کیمپ میں جا کے منتقل ہو جائیں، لیکن ان کو تو آپ نیا وہاں پہ جو آپریشن کر رہے ہیں elders کیا؟ جن کو مشیران نیا آپریشن نہیں، کر رہے ہیں رانا آپریشن تو وہاں صاحب؟ پہ اس آپ سے نیا پہلے آپریشن کر رہے ہیں نا پھر؟ نہیں، کوئی نیا آپریشن نہیں، کوئی نیا آپریشن نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ آپریشن کے معاملہ لیے یہ انٹیلیجنس ہے مکمل ہو گیا، ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اگر شروع ہی ہے تو جو چیز شروع ہے اس کو دوبارہ یعنی شروع تو نہیں کر سکتے نا؟ نہیں، اس میں نہیں، اس میں وہاں پہ جو ہے وہ اس سے پہلے بھی اسی ویلی میں آپریشن تو ہو رہے ہیں اس میں، لیکن اب جب یہ پوری انڈسٹری جو ہے وہاں پہ، اب یہ اس کو اس طرح سے تو نہیں چلتے رہنا، یعنی وہاں سے وہ جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپیہ بھی کمائیں اور پوری دنیا میں منشیات بھی پہنچائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے ہی جو ہے وہ دہشت گردی کو بھی جو ہے وہ جنریٹ کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپریشن ہونا ہے تو اگر وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کی خاطر اگر وہاں سے جو ہے وہ موو آؤٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہو جائیں، اور جو صوبائی لیکن حکومت ہے رانا اس صاحب کو اب ایشو یہ ہے انہوں کہ نے چیف خود منسٹر صاحب جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا ہے خیبر ان کو، پختونخوا کے، خود فیسیلیٹیٹ کیا ان کو وہاں سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری، آفتاب سے ذرا رانا صاحب کو بتائیے گا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود ان کو سہولت مہیا کی ہے لوگوں کو نکلنے کے لیے، فنڈز ایلوکیشن وغیرہ، تو ذرا رانا صاحب کو بتائیں کہ آپ کے اعتراضات کیا ہیں؟ دیکھیں طلعت صاحب، ہم اپنے لوگوں کو روڈوں پہ تو نہیں چھوڑ سکتے، بالکل ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہم نے ان کو ریسکیو کیا، انہوں نے اس ایکسٹریم ویدر میں ان کو نکالا ادھر سے، یہ بڑا ظلم عظیم کیا، اور جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے سے آپریشن شروع تھا، اور دوسری بات یہ جو وہاں پہ یہ بنگ اور افیون وغیرہ کی کاشت کی بات کی، تو میرے خیال میں یہ بڑا افسوسناک ہے۔ یہ علاقہ 78 سال میں 72 سال جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر رہا ہے، تو اس ٹائم پھر رانا صاحب جو ہے اس ٹائم یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے یہ پہلے ان چیزوں سے فیسیلیٹیٹ ہوتے رہے۔ 80s میں سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کن کے ذریعے جو ہے ہیروئنز کی فیکٹریاں لگائی گئیں ان علاقوں میں، ایون افغانستان میں لگائی گئیں ان لوگوں کے جو چلیں کہیں نہ کہیں تو آفتاب صاحب اس کا خاتمہ میرے کسی خیال میں سال میں تو علاقے کرنا ہے کو نا، بدنام کرنا 2026 میں یہ اگر بڑی خاتمہ ہو رہا ہے تو اس کو اور پھر انشاءاللہ ہمارا ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے ویڈیوز موجود ہیں، ابھی اس کو مین اسٹریم، جی اس کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، وہاں پر باقاعدہ کاشت ہوتی ہے، منڈی لگتی ہے، یہ تو کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو ہم اپنی طرف سے بنا رہے ہیں۔ آپ نے مجھے ویڈیوز بھیجی، میں آپ کو ویڈیوز بھجوا دیتا ہوں، بہت وسیع پیمانے پر وہاں پہ تجارت ہوتی ہے جس کو تجارت کہتے ہیں۔ تو آپ ہمیں اگر پتہ ہے 2026 جی میں اس کا بالکل، خاتمہ ہو رہا لیکن ہے تو اس کو ہم نہیں یہ میں رانا صاحب کی بات کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ یہ 72 سال خاموش تھے، اب جب 2-3 سال 4 سال سے صوبائی حکومت کے انڈر آئے یہ علاقہ، تو ابھی ان کو جا کے پتہ چلا کہ یہاں پہ بنگ کاشت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اس چیز کو ہم رانا صاحب اس کا ذرا جواب دیجیے گا پلیز۔ اس میں جو ہیمپ ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم باقاعدہ انوسیز دے رہے ہیں کمپنیز کو کہ وہ یہاں پہ خود آ کے جو انویسٹ کریں اور کاشت کریں، اس کی بیج جو ہے وہ امپورٹ کریں، تو اس کی تو کوئی ممانعت نہیں پوری دنیا میں۔ رانا صاحب وضاحت درکار ہے، ذرا فرمائیے گا اس سے کچھ۔ جائز پیسہ دیکھیں، اگر ایک جرم جو ہے وہ سرزد ہو رہا ہے اور اس جرم کے سرزد ہونے کے ساتھ ساتھ ریاست کو بھی اس پیمانے پہ چیلنج درپیش ہے کہ اس کے جو ہے وہ آفیسرز کو، جوانوں کو، لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ جی یہ آج سے 1 سال پہلے کیوں نہیں ہوا، 10 سال پہلے کیوں نہیں ہوا، بھئی معاملہ یہ ہے کہ آخر ایک دن اگر تو یہ نہیں ہو رہا وہاں پہ، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ مقامی لوگ جو وہاں سے نکل رہے ہیں یا نکلنا چاہتے ہیں وہ ان کی سویٹ ول ہے اور وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہاں پہ مقامی لوگ کچھ ایسے بھی ہوں گے اور ہیں کہ جو اس کام میں بھی ملوث ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ پھر جو ہے وہ ان کی جو بھی فیٹ پھر دہشت گردوں کی ہوگی تو وہی جو ہے وہ ان کی ہوگی۔ جو فورسز ہیں، فورسز نے وہاں پہ یہ جس قسم کا جو یہ دہشت گرد کی جو موجودگی ہے اس موجودگی کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے
کہ کوئی اگر وہاں پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ شامل ہے، اگر کوئی شامل نہیں ہے تو وہ ان سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے وہ علیحدہ ہو جائے. اور یہ بات صوبائی حکومت کو پتہ ہے. صوبائی حکومت نے وہاں سے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو علیحدہ ہونا چاہتے ہیں باقاعدہ طور پہ پروگرام بنایا، اور یہ جو وہاں سے جو ایویکویٹ ہوئی ہے ایویکویشن، یہ صوبائی حکومت کی ایما اور فیسیلیٹیشن سے ہوئی ہے. معاملہ یہ ہے کہ طلال صاحب اب بالکل یہ کہنا آخر نہیں میں آپ چاہتے، یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہونے والا ہے وہ رک نہیں سکتا، تسلیم نہیں وہ کرنا ہونا ہی چاہتے ہے. کہ اگر تسلیم کریں گے تو طالبان ناراض ہو جائیں گے. تو جو آپریشن ہونے ہیں وہ ہونے ہی ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ چیف منسٹر جرگہ کرتے ہیں نہیں کرتے، یس اور نو میں بتائیے گا کہ وہ ہونا ہی ہے، وہ ٹھہر گیا ہے. نہیں دیکھیں، بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ جب ان کے ایلڈرز سے یا ان کے جو مشیران جن کو ان کے سردار ان کو کہتے ہیں، تو انہوں نے خود نکالا لوگوں کو. جب ان کو یہ انفارمیشن دی گئی کہ جناب یہ آپ کے یہاں پہ یہ لوگ ہیں، آپ ان کو نکالیں یہاں سے ورنہ نہیں تو آپریشن ہوگا، تو لوگوں نے جو ہے وہ فورسز کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو جو ہے وہ وہاں سے نکالا. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بعض لوگ. اچھا، یہ آن گوئنگ بحث ہے. میں آفتاب صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اس معاملے کو جاری رکھیں. ہم چاہیں گے کہ مرکز اور صوبہ مل کر ان معاملات کو طے کریں، اور بجائے اس کے کہ جرگے ہوں. بہت اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم اور چیف منسٹر کی ملاقات ہو اور ایپکس کمیٹی کے اجلاس ہوں، جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا. دونوں مہمانوں کا شکریہ. ناظرین، یہ بہت ہی اہم ایشو ہے اور اس کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا. ایک ایشو 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا ہے. طلال چودھری جو منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ 8 فروری کو کیا ہوگا، تو بڑے پر اعتماد انداز سے انہوں نے یہ جواب دیا. سر یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ 8 فروری کو پہیا جام ہڑتال کا کہا گیا ہے، اور ایک طرف مولانا فضل الرحمان نے جلسے کی کال بھی دی ہے، ان دونوں کالز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت کچھ سن لیا ہے، سب کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے. یہ اب آگے ہیں آخر میں اڈیالہ کے باہر ایک ٹھٹھا اور تھیٹر لگانے پہ. اس کے علاوہ بائی الیکشنز بھی انہوں نے لڑ کے دیکھ لیے، استعفے بھی دے کے دیکھ لیے، اسمبلیاں توڑ کے دیکھ لی، لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا، 26 نومبر کر کے دیکھ لیا، 9 مئی کر کے دیکھ لیا. 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی پاکستان معمول کے مطابق چلتا رہے گا، کیونکہ جتنا لوگ انہیں فالو کرتے ہیں یا جتنا لوگ ان کی بات مانتے ہیں وہ پچھلے 2 سال میں سب پتہ چل گیا. طلال چودھری صاحب اعتماد کی بلند ترین منزلوں پر پائے جاتے ہیں آج کل. عابد شیر علی نے ایک ٹویٹ کیا، سوشل میڈیا پر یہ بحث چل نکلی ہے کہ کیا عمران خان کی تصویر بنی پتنگیں جو ہیں وہ باعث بنی تصاویر والی پتنگوں کے اوپر پابندی کی. تو انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. میں آپ کو بتا دوں کہ بعض ویڈیوز جو میں نے دیکھی ہیں کہ عمران خان کی تصاویر والی پتنگیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ بھی چلا کہ ان پتنگوں کو کنفسکیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو اس کے اندر وہ لوگ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جو اس میں سے ٹویٹ کے اندر شاٹ لگایا گیا، فریم لگایا گیا، اس میں لگتا ہے کہ پولیس والے پتنگیں لے رہے ہیں. بہرحال ایسے شواہد انتظامی طور پہ موجود نہیں. عابد شیر علی نے ایک پتنگ کی تصویر بنائی جس کو گڈا کہتے ہیں. اس کے اوپر ایک شخص ہے جس کے چہرے کے اوپر ڈبہ ہے، چہرہ عمران خان کا ہے. یہ وہ تصویر ہے جب وہ آیا کرتے تھے عدالت میں، اور کہا کہ ایسے ڈیزائن پر کوئی پابندی نہیں، پنجاب حکومت کا اعلامیہ جاری. ایسا ویسے اعلامیہ ہے کوئی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ بسنت کے ساتھ جگت بازی کا بازار بھی گرم رہے گا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.